کیا آپ جانتے ہیں کہ سفارتکاری صرف ملاقاتوں اور بات چیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو طاقت کے شطرنج کے کھیل میں ایک بہت اہم مہرہ ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کھیل اور اس کے نئے مہرے کی بات کریں گے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی سرجیو گور کو بھارت کے لیے نیا سفیر نامزد کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نامزدگی کیا خطے میں طاقت کے توازن کو بدلے گی، بہتری لے کر آئے گی، یا امریکہ اور انڈیا کے تعلقات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل، دس از ڈاکٹر گلیہ عائشہ بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن کی، اور اسپیشلی سرجیو گور کی اپوائنٹمنٹ ایز این امریکن ایمبیسڈر ان انڈیا۔ اصل میں اگر جب ہم انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 21st سینچری سے اب تک ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفائننگ پارٹنرشپ ہے، لیکن اس ڈیفائننگ پارٹنرشپ کا حال یہ ہو گیا کہ اس سال کے سٹارٹ میں اسپیشلی مسٹر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں واپسی سے تعلقات بہت زیادہ دباؤ کے شکار ہو گئے۔ اس میں ٹیرف کا بھی رول ہے بہت زیادہ، اس میں دونوں قیادتیں جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، اور ٹرمپ کے بہت سارے ایسے غیر متوقع فیصلے ہیں جو انڈیا اس کو سمجھ نہیں سک رہا، اور اس نے اس رشتے کو کمزور کر دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں ٹرمپ نے گور کو منتخب کر کے بھیجا، اور گور ایک ایسے شخص ہیں جو ایک بہت اچھے، بہت ٹرسٹ وردی کلوز ساتھی تو ہیں، اور پولیٹیکل ایڈوائزر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں مسٹر ٹرمپ کے، لیکن وہ سفارتکار بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ایز این ایمبیسڈر کہیں پہ سرو نہیں کیا، تو ان کی اس کی ہسٹری نہیں ہے، نہ کوئی ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا براہ راست تعلق ہے وائٹ ہاؤس میں، اور وہ صدر کے بڑے بااعتماد ساتھی ہیں۔ تو نیو دہلی میں ان کی پریزنس جو ہے دیٹ از خاص اہمیت کی حامل، جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی میں بیٹھا ہوا جو امریکی سفیر ہے وہ بیسیکلی ٹرمپس مین ان دہلی ہوگا۔ تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ دہلی میں جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے امریکی سفیر کی، تو وہ بعض اوقات حالات کو بہت زیادہ بدلنے میں اور اس کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، جیسے اس میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ جان کینتھ گیلبرٹ کی ہے، جو جب چائنا اور انڈیا کی وار ہو رہی تھی 1962 میں، تو انہوں نے نہرو اور کینیڈی کے درمیان میں بہت زیادہ رابطے کروائے تھے، ان کے درمیان میں تعلقات بہتر کرانے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح 1960s میں بھی چیسٹر بالر کو بھارت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے پہ بہت وہ سمجھا جاتا ہے، وہ والے سفیر سمجھا جاتا ہے جنہوں نے انڈیا اور امریکہ کو کلوز لانے میں بہت رول پلے کیا۔ ابھی 1971 کی جب جنگ چل رہی تھی تو اس میں بھی ڈینیل پیٹرک نے تعلقات کو نیویگیٹ کیا، بہتر بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کو امپروو کیا، اور پھر آخر میں 2005 کی جو سول نیوکلیئر ڈیل تھی یو ایس انڈیا کی، اس میں ڈیوڈ میلفورڈ اور رابرٹ بلیکویل ان دونوں کا بہت بڑا رول ہے۔ ان مثالوں سے ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کبھی ایک شخص، ایک سفیر پورے تعلقات کو ایک نئے موڑ پر لے آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرجیو گور میں بھی یہ کیپیبلٹیز ہیں؟ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت کلوز ہیں، ٹرمپ کے بہت ٹرسٹ وردی ہیں، لیکن کیا وہ ایک اچھے سفیر کا کردار بھی ادا کر سکیں گے؟ یہ بات انڈیا کو بہت پریشان کر رہی ہے، اور وہاں پہ انالسٹ اور ان کے پولیٹیکل حلقوں میں یہ ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ بہت سارے ریڈ فلیگز کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ ریڈ فلیگ ان میں سے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گور کا کوئی سفارتی تجربہ نہیں ہے، اور وہ ایک سیاسی آپریٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ پیشہ ورانہ سفارتکار نہیں ہے، تو وہ رول کیسے پلے کریں گے؟ دوسرا جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہ صرف ہو رہی ہے امریکن ایمبیسڈر ان انڈیا، بلکہ وہ ایک اسپیشل انوائے کا بھی رول پلے کریں گے فار سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ تو یہ دو رول ہو رہے ہیں کہ وہ ریجن کو بھی دیکھیں گے اور وہ انڈیا کے میں ایمبیسڈر بھی ہوں گے امریکن۔ تو وہ پھر کتنا زیادہ توجہ دے سکیں گے امریکہ انڈیا ریلیشن شپ کو امپروو کرنے میں، یا ان کی نظر باقی جگہوں پہ بھی ہوگی، باقی معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو کتنے آکوپائڈ ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان ری ہائفنیشن نہ ہو، لیکن وہ تو ہو کے رہے گی، کیونکہ آبویسلی دونوں اسٹیٹس کنیکٹڈ ہیں، ان کے معاملات جب تک سالو نہیں ہوتے، کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہوتا، اور ہمارے جو بلوچستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیررسٹ فنڈنگ کی انوالومنٹ ہے انڈیا کی، جب تک وہ سلوشن نہیں اس کا سامنے آتا، تب تک آپ انڈیا پاکستان کے معاملات کو
کا کوئی سلوشن نہیں لے کر آ سکتے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گور جب یہاں آئیں گے تو وہ ان معاملات کو پرسنلی آبزرو بھی کریں گے اور جو ایکچوئل رپورٹ ہے وہ ٹرمپ تک جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹرمپ جو ہے وہ اگر ان کو ہم سمجھا جائے تو بنیادی طور پر وہ تو ٹرمپ کے ایجنٹ کے طور پہ آئیں گے, تو ان کا زیادہ رول یہ ہوگا کہ وہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو انڈیا تک پہنچا سکیں انسٹیڈ آف اٹ کہ وہ ان دونوں کے تعلقات کو بہتر کریں. تو یہ بہت ساری ایسی ریڈ فلیگز ہیں, بہت سارے ایسے خطرات ہیں جس کے اوپر انڈین حلقوں میں ان کے پالیسی میکرز, ان کے پولیٹیکل جو ان کا سرکل ہے اس میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر گور جو ہیں وہ صدر تک براہ راست رسائی رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر انڈیا چاہے تو یہ تعلقات بہتر ہوں اور ہمیں ان کو واشنگٹن تک ایک شارٹ کٹ مل جائے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک لانگ روٹ کے تھرو اپنی میسج کو کنوے کریں, آپ ڈائریکٹلی گور سے کہیں وہ آپ کا معاملہ, آپ کی اوپینین, آپ کی رائے کسی بھی معاملے میں امریکہ میں مسٹر ٹرمپ تک پہنچا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے تعلقات کی بہتری بھی ہو, یعنی ایک مضبوط اسٹریٹجک پارٹنرشپ دوبارہ سے آ سکے. یہ ایک سلور لائننگ ہے, ہوپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن اب سے کانکریٹ کوئی وہ نہیں ہے, اس کے اوپر آبزرویشن نہیں ہے. اب اگر اس اپوائنٹمنٹ کی ریجنل امپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو چین کے لیے ایک واضح سگنل ہے یہ, بیکاز چین جو ہے وہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم SCO جو ہو رہا ہے اس میں RIC کے اوپر جو آپ دوبارہ بات کر رہے ہیں, جو رشیا, انڈیا اینڈ چائنا کا جو ایک ہب ہے, اس فارمیٹ کی جب دوبارہ بات کر رہے ہیں جس میں اکنامک, اسٹریٹجک اینڈ ملٹری کولیبریشنس کی ان کی بات ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں انڈیا میں بہت قریبی ساتھی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے میسج فار دا چائنا کہ ہمارا ایک اسپیشل ریپرزنٹیٹیو موجود ہے جو انڈیا کو ایک بیلنسڈ اپروچ ہی میں رکھے گا, اس کو ٹلٹ نہیں ہونا دے گا ٹورڈز چائنا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس ساری کمپلیکسٹیز جو ہیں اتنی ساری, اس کو کیا گور سنبھال سکیں گے؟ اور اس میں ایک کمپلیکسٹی کا ہم نے تو ذکر ہی نہیں کیا, اور وہ ہے پاکستان. پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا, اسپیشلی بیان مرسوس کے بعد پاکستان کی نے جتنا بھی ایکسپلین کیا اس انسیڈنٹس کو, پاکستان کی جو اس پہ اوپینین تھی, پاکستان کا جو نیریٹو تھا, وہ بہت کلیئر ہو کر مسٹر ٹرمپ تک پہنچے گا. اور یہ بہت خوش آئند ہے تاکہ ان کا اپنا ریپرزنٹیٹیو آن دا اسپاٹ, آن لینڈ, وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کرے اور جو سچ بات ہے, جو حق رائے ہے, اور انڈیا کی انوالومنٹ اسپیشلی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ان بلوچستان ہے وہ اس تک بھی پہنچائے گا. تو یہ بہت زیادہ ایک انپریڈکٹیبل قسم کی سچویشن ہے. اس میں آپ کمپلیکسٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا مسٹر گور بھی ان کمپلیکسٹیز کو کا سلوشن سامنے لے کر آ سکیں گے. یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی سفارتی مہارت نہیں ہے, ان کے پاس اس علاقے کا سرجن کا کوئی تجربہ نہیں ہے, آلدو کہ وہ پیدا سینٹرل ایشیا میں ہوئے ہیں, لیکن ان کو ایسا سفارتی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہاں کی. تو اب پریگمیٹزم تو موجود رہتا ہی ہے, کیونکہ اگر آپ پالیٹکس میں, انٹرنیشنل ارینا میں پریگمیٹزم نہیں ہوگا, اس کے اندر آپ ہوپ فل نہیں ہوں گے, آپ اس کے اندر خوش فہمیاں نہیں پالیں گے, تو تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اسپیشلی انڈیا کے لیے کہ کیا یہ آنے والا ایمبیسڈر حالات کو بہتر کرے گا, یا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات اور بھی زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوں گے, اور بھی زیادہ خراب ہوں گے. سو یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتا سکے گا. شکریہ.